السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی اردو نیوز چینل میں ستالہ قاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی چند اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا تمام دوستوں سے، اگر آپ میرے چینل میں نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کی اہم ترین نیوز کی طرف۔ کویت نے اسرائیلی طیاروں کو فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ کویتی حکام کے مطابق کوئی بھی اسرائیلی طیارہ کبھی ہماری فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتا۔ متحدہ عرب امارات کی پروازوں کے لیے ہمارے ملک کا فضائی روٹ استعمال نہیں ہوتا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے مڈل ایسٹ مانیٹر کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کویت کے حکام نے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی مسافر طیاروں کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ایک کویتی اخبار نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کویت کبھی بھی اسرائیل کو اپنی فضائی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مزید کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان پروازوں کے لیے کویت کی فضائی حدود کے استعمال کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کویت متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان پروازوں کے روٹ سے کہیں دور واقع ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کے لیے تمام پروازوں کو سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی سول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے یہ اعلان اماراتی سوشل ایوییشن اتھارٹی کی امارات سے آنے والی اور جانے والی تمام پروازوں کو سعودی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت طلب کرنے کے بعد سامنے آیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اس معاہدے سے مملکت کا فلسطین کے معاملے پر موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ فرحان بن فیصل نے کہا کہ یہ فلسطین اور فلسطینی عوام کے حوالے سے سعودی عرب اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور متحدہ عرب امارات آنے اور جانے والی پروازوں کو سعودی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے سے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں انصاف اور پائیدار امن کے حوالے سے کی جانے والی تمام کوششوں کو سراہتا ہے اور اس کا حامی ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ریٹائرمنٹ پیکج دبئی کا 5 سالہ ویزا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ہدایت پر دبئی محکمہ صحت اور مارکیٹنگ نے دبئی میں ریٹائرمنٹ پروگرام جاری کیا ہے۔ یہ پروگرام دنیا بھر کے ریٹائر افراد کے لیے ہے اور اس کی بدولت دبئی ریٹائرڈ افراد کی آماج گاہ بن جائے گا۔ یہ دبئی میں مقیم لوگوں کے علاوہ دنیا بھر کے تمام ملکوں کے ریٹائر ہونے والے افراد کا پسندیدہ مرکز بنے گا۔ آل امارات الیوم کے مطابق دبئی میں ریٹائرمنٹ مشرق وسطیٰ میں اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے۔ یہ 55 برس سے زیادہ عمر کے غیر ملکیوں کے لیے ہے۔ اس کی بدولت ریاست میں ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والے مقیم غیر ملکیوں اور دنیا بھر کے ملکوں میں معمر افراد کو دبئی میں منفرد طرز حیات سے لطف اٹھانے کا موقع ملے گا۔ دبئی فار ٹورازم نے اس پروگرام کی مارکیٹنگ شروع کر دی ہے۔ اس کے تحت ریٹائرڈ افراد کو صحت، نگہداشت، غیر منقولہ جائیدادوں، انشورنس اور بینکوں کی طرف سے مختلف پیکیجز جاری کیے جائیں گے۔ ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ ریٹائرڈ افراد کو اپنے خواب شرمندہ تعبیر کرنے میں تعاون دیں۔ مختلف ادارے ریٹائرڈ افراد کو پرکشش پیشکش کریں گے۔ دبئی میں ریٹائرمنٹ پروگرام کی تفصیلات اس ویب سائٹ پر جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دوں گا، اگر آپ چاہیں تو ادھر سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت ریٹائرڈ افراد کو 5 سالہ ریٹائرمنٹ ویزا جاری کیا جائے گا جس میں توسیع ہو سکے گی۔ یہ ویزا ان لوگوں کو جاری کیا جائے گا جن کی ماہانہ آمدنی 20,000 درہم یعنی 5,500 امریکی ڈالر ہوگی۔ یہ آمدنی انویسٹمنٹ یا پنشن کی رقم سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ شخص کے کھاتے میں 10 لاکھ درہم ہوں یا دبئی میں 20 لاکھ درہم مالیت کی جائیداد کا مالک ہو۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے خلیفہ فاؤنڈیشن کی جانب سے امداد۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے فوری امداد مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد کی جانب سے امدادی مہم کے لیے خصوصی احکامات صادر کیے گئے ہیں۔
امارات کی نیوز ایجنسی وام کے مطابق پاکستان میں ہونے والی حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلابی صورتحال میں جنوبی سندھ کے علاقے کافی متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم الزعابی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کی ہدایت کے مطابق اور ابوظہبی کے ولی عہد اور امارات کی مسلح افواج کے نائب صدر اعلیٰ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی مدد اور امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر صدارتی امور اور خلیفہ بن زائد ال نہیان فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب شیخ منصور بن زائد ال نہیان کے براہ راست پیروی میں یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ سفیر الزعابی نے کہا کہ خلیفہ فاؤنڈیشن کے ذریعے فراہم کی جانے والی یہ ہنگامی امداد متحدہ عرب امارات کے انسان دوست اور رفاہی کردار کا مستحکم بنانے اور مختلف برادر اور دوست ممالک میں اس کے ریلیف اور ترقیاتی اقدامات کے سلسلے میں ہے۔ عبید الزعابی نے کہا کہ جلد سے جلد متاثرہ افراد کو امداد کی تقسیم اور فراہمی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ ہنگامی امداد کے پہلے مرحلے میں جنوبی سندھ کے متاثرہ علاقوں، خاص طور پر دریائے سندھ کے قریبی شہروں اور قصبوں میں دوائیاں، خیمے، کمبل اور کھانے کی اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ سفیر نے مزید بتایا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کا ڈھانچہ سیاسی، معاشی اور تجارتی تعلقات، دفاع اور سلامتی کے شعبے میں روابط اور ثقافتی تعاون اور تجربات کے تبادلے پر مبنی ہے۔ پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے انسانی ہمدردی اور رفاہی منصوبے متحدہ عرب امارات کی انسانی بہبود کے لیے اہم اور قائدانہ کردار اور انسانی ترقی کے لیے اس کی کوشش کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ اماراتی سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت کی ہدایت پر دی جانے والی امداد کی بنیاد لوگوں کی زندگیوں اور مستقبل میں آسانیاں فراہم کرنا ہے، جو کہ انسانی ہمدردی کی حمایت، غریب اور نادار افراد کے لیے انسان ترقی کے لیے متحدہ عرب امارات کی قیادت کے نقطہ نظر اور اصولوں پر مبنی ہے۔ سفیر الزعابی نے مزید بتایا کہ اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے اور کراچی میں متحدہ عرب امارات کے قونصلیٹ جنرل کی تمام ورکنگ ٹیمیں اپنے فرائض بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں۔ وہ پہلے ہی وہاں کے رہائشیوں اور خاندانوں کی امداد اور سپورٹ فراہم کرنے کے لیے موقع پر موجود ہیں، اور وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کے دفاتر اور دیگر متعلقہ اداروں اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے ان کی امداد میں گامزن ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی ایک اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔